آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کو ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے، ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم کہاں سرکار جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الفاظ اپنا حال دل کس سے کہیں، زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے زخم دل کس کو دکھائیں، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، ان سا نہیں کوئی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو بتاتا ہے ایمان ان کو، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور عالم نور الجسم شاہ آدم و بنی آدم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد، سامعین محترم، آج میری تقریر کا موضوع ہے کہ نسبت بڑی چیز ہے۔ اب نسبت چاہے اللہ کی طرف ہو، چاہے اللہ کے محبوب کی طرف ہو، چاہے وہ نسبت صحابہ و اہل بیت کی طرف ہو، اور چاہے وہ نسبت اولیاء کرام کی طرف ہو، ہم ان نسبتوں کا ادب بھی کرتے ہیں
اور ہم ان نسبتوں سے برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس قرآن بھی موجود ہے، احادیث بھی موجود ہیں، اور صحابہ کرام مشائخ عظام کا عمل بھی موجود ہے کہ انہوں نے ان نسبتوں سے کیسے برکتیں حاصل کی ہیں اور کیسے ان کی ادب و تعظیم کی ہے۔ تو سامعین محترم، جب نسبت اللہ کی طرف ہو تو ہم اس کی بھی قدر کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں اور اس سے برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ مثلا یہ اللہ کا گھر ہے تو اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ اب اس گھر کے اندر اینٹیں بھی وہی ہیں، سیمٹ، بجری، گارا سب کچھ وہی ہے جو ہمارے عام گھروں کی طرف ہے۔ اینٹیں بھی کوٹھیوں میں بھی لگی ہوتی ہیں، بنگلوں میں بھی لگی ہوتی ہیں، عام گھروں میں بھی لگی ہوتی ہیں، لیکن ہم ان بنگلوں اور ان کوٹھیوں کی تعظیم نہیں کرتے کیونکہ ان کی نسبت عام لوگوں کی طرف ہے۔ ہم اس گھر کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں، یہ بھی کمرہ اسی طرح ہے، اینٹیں اسی طرح لگی ہوئی ہیں، بجری، سیمنٹ سب کچھ اسی طرح ہے، لیکن ہم اس گھر کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں کہ اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو۔ توجہ کرو۔ اب یہی اینٹ اگر گلی میں لگائی جائے تو اس کے اوپر ہم چلتے ہیں، چپلوں کے ساتھ چلتے ہیں، اوپر گندگی پھینک دیتے ہیں، کوئی تعظیم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گلی کی اینٹ ہے۔ اگر وہی اینٹ ہم مسجد میں لگا دیتے ہیں تو ہم اس اینٹ کو چومتے بھی ہیں، اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور اس سے برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں، کیونکہ اس اینٹ کی نسبت اللہ کے گھر کی طرف ہے۔ تو اگر اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ نسبت مصطفیٰ کی طرف ہو جائے یا کسی نبی کی طرف ہو جائے تو ہم ان چیزوں کا ادب بھی کرتے ہیں، ان سے برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے اس شہر کی قسم، مجھے اس شہر کی قسم، اے محبوب میں اس شہر کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہوں کیونکہ اے محبوب اس شہر کے اندر تیرے قدم لگ گئے ہیں۔ اب مکہ شریف کی قسم رب تعالیٰ خود اٹھا رہا ہے کیونکہ اس شہر کی نسبت رب تعالیٰ کے محبوب کی طرف ہو گئی ہے۔ سامعین محترم، یہ جو لا ہے یہ کبھی قسمیہ کی طرف اگر اس کی تفسیر کی جائے تو جناب والا رب تعالیٰ قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اگر اس لا کی نسبت، اگر اس لا کو دیکھا جائے کہ جناب والا یہ لا کون سا ہے تو بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ جناب والا یہ لا استفہام انکاریہ ہے۔ سامعین محترم، پھر اس کی تفسیر یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے پہلے بھی یہ شہر موجود تھا، پہلے بھی یہ گلیاں موجود تھی، پہلے بھی یہ زمین موجود تھی، لیکن اے محبوب میں نے اس شہر کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کیونکہ تو ان گلیوں اور اس شہر کے اندر موجود ہی نہیں تھا۔ تو سامعین محترم، رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب میں نے تیرے شہر کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کیونکہ تو اس کے اندر موجود ہے۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب تو اس شہر کے اندر موجود ہے تو اس شہر کے اندر موجود ہونے کے باوجود اگر میں قسم نہ اٹھاؤں تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے
میں اس لیے قسم اٹھا رہا ہوں تاکہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب والا رب تعالی اس کعبۃ اللہ کی وجہ سے قسمیں اٹھا رہا ہے، یا حجر اسود کی وجہ سے قسمیں اٹھا رہا ہے، یا رکن یمانی کی وجہ سے جناب والا قسمیں اٹھا رہا ہے، یا جناب والا مقام ابراہیم کی وجہ سے قسمیں اٹھا رہا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں نہیں، میں ان تمام چیزوں کی وجہ سے یہ قسمیں نہیں اٹھا رہا، میں ان کی طرف توجہ نہیں کر رہا، بلکہ میں قسمیں اٹھا رہا ہوں تو اے محبوب میں آپ کی وجہ سے اٹھا رہا ہوں۔ تو سامعین محترم، جب شہد کی قسم اللہ کے محبوب کی طرف ہو جائے تو رب تعالیٰ اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے، کیونکہ شہد کی نسبت رب کے محبوب کے قدموں کے ساتھ ہو گئی ہے۔ سامعین محترم، اسی طرح رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے چہرے پر ضحیٰ کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب، میں نے کسی چہرے کی قسم نہیں اٹھائی، لیکن اے محبوب میں تیرے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ واللیل، زلفوں کی قسمیں اٹھا رہا ہے، کسی زلفوں کسی بالوں کی قسمیں نہیں اٹھائی، لیکن رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے بالوں کی قسم، اپنے محبوب کی زلفوں کی قسم اس لیے اٹھا رہا ہے کیونکہ یہ عام زلفیں نہیں ہیں، ان کی نسبت رب کے محبوب کے ساتھ ہو گئی ہے۔ تو سامعین محترم، جس چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے یا اللہ کے محبوب کی طرف ہو جائے، ہم ان کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور ہم ان سے برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ سامعین محترم، اب میں مثالیں دیتا ہوں بخاری شریف سے کہ بخاری شریف کے اندر صحابہ کرام نے ان نسبتوں اور جناب والا ان فضیلتوں کی کیسے جناب والا قدر کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسبت والے بانوں سے کیسے برکتیں حاصل کی ہیں۔ سامعین محترم ذرا توجہ کرنا، حضرت جناب والا حضرت گرامی ذرا توجہ کرنا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث پاک کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہم رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے تھے، یا اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم پہ بارش فرما دے۔ تو رب تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے بارش فرما دیتا تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا تو حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب کی بارگاہ کے اندر التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، نتوسل الیک بامن نبیک، یا اللہ ہم پہلے اپنے محبوب کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، لیکن یا اللہ اب ہم تیرے محبوب کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے ہم دعا کر رہے ہیں تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ سرکار کے اس وسیلے سے بھی رب تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے، اور سرکار کی ہر نسبت والی چیز کے وسیلے سے بھی رب تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے، کیونکہ حضرت عباس آپ کے چچا ہیں اور آپ کے چچا کی نسبت سرکار کی طرف ہو گئی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے چچا بھی عام چچا نہیں ہے، چونکہ ہر بندے کے چچا موجود ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا جو چچا ہے وہ عام چچا نہیں ہے، آپ کا چاچا جان ہے۔ سامعین محترم، ان کے وسیلے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دعا فرما رہے ہیں اور رب تعالیٰ قبول فرما رہا ہے۔ توجہ کرنا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ہمارے پاس حضور علیہ السلام کے کچھ بال مبارک تھے اور وہ بال ہمارے دبیے کے اندر جناب والا وہ بند تھے، اور جناب والا ان بالوں سے ہم کیسے جناب والا برکتیں حاصل کرتی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کی زوجہ محترمہ ہیں،
مومنوں کی ماں ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ جناب والا اس دتیے کے اندر حضور علیہ السلام کی زلف عنبرین کے بال موجود تھے۔ جب بھی جناب والا ہمارے پاس کوئی مریض آتا، اس جناب والا حضور علیہ السلام کی زلفوں والی دتی کو ہم پانی کے اندر ڈبوتی تھی اور جناب والا وہ مریض کو پلا دیتی تھی۔ رب تعالی حضور علیہ السلام کے اس جناب والا نسبت والے بالوں کے وسیلے سے رب تعالی مریضوں کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ بخاری شریف ہے۔ علم دین پڑھا دینداری نہ آئی، علم دین پڑھا دینداری نہ آئی، بخار آیا ان کو بخاری نہ آئی۔ سامعین محترم، یہی وہ پرانا طریقہ تھا مسلمانوں کا۔ اب آپ اور سنیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت اسماء بنت صدیق اکبر آپ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کے بعد ایک جبہ مبارک تھا، حضور علیہ السلام پہنتے تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال اقدس ہو گیا تو اس کے بعد وہ جبہ میں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں ہم اس جبوں کو پانی کے اندر ڈبوتے تھی اور جناب والا جو بھی مریض آتا تھا وہ پانی ہم مریضوں کو پلا دیتے تھی۔ حضور علیہ السلام کے اس جبہ مبارک کی نسبت کی وجہ سے رب تعالیٰ انہیں شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو یہ ہے نسبت، کہ نسبت والی چیز کی ہم قدر بھی کرتے ہیں، اس کی تعظیم بھی کرتے ہیں اور ان سے برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ سامعین محترم، آج بھی حاجی حجر اسود کو چومتے ہیں تو کیوں چومتے ہیں؟ کیونکہ اس کو میرے نبی نے چوما ہے، وہ نسبت والا پتھر ہے۔ اگر عام پتھر ہوتا تو ہم بھی نہ چومتے، جب پتھر بھی نسبت والا ہو جاتا ہے ہم اس کو چومتے بھی ہیں، اس سے جناب والا برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ اقدس کے اندر جناب والا طاعون کی بیماری آ گئی، لوگ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے میں حاضر ہو گئے، ان سے التجا کی، فریاد کی، جناب والا طاعون کی بیماری آ گئی ہے، لوگ جناب والا مر رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے مدرسے کے صحن میں جو گھاس کھڑا ہے اس کو آپ کھاتے گئے، رب تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرماتا جائے گا۔ یہ وہ نسبت ہے جو قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیثوں سے بھی ثابت ہے۔ تو سامعین محترم، جب گھاس ختم ہوا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اب گھاس ختم ہو گیا ہے، چونکہ بہت بڑا ایک علاقہ تھا، لوگ گھاس کھا کھا کر شفا حاصل کر رہی تھی۔ اس کے بعد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں آپ میرے مدرسے کا پانی پینا شروع کر دیں، رب تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ تو بزرگوں کے مدرسوں کے اندر جو پانی ہوتا ہے، جو گھاس ہوتا ہے، چونکہ وہ عام نہیں ہوتا، نسبت والا ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کے صدقے بھی شفا عطا فرماتا ہے۔ سامعین محترم، ایک لڑکا آ گیا حضور غوث پاک کی بارگاہ کے اندر، اس نے خواب کے اندر دیکھا کہ اس کا والد گرامی عذاب کے اندر ہے، وہ صبح اٹھتا ہے حضور غوث پاک کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا غوث الاعظم، میرا والد گرامی میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے، وہ قبر کے عذاب کے اندر مبتلا ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، لہذا رب تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا نہیں فرمائی، آپ فرماتے ہیں کیا تیرا والد گرامی کبھی میرے مدرسے کے دیوار کے سائے سے گزرا ہے؟ میرے مدرسے کی دیوار کے سائے سے گزرا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں حضور وہاں سے گزرا ہے۔ فرمایا جا، رب تعالیٰ اس مدرسے کی دیوار کے سائے کے صدقے اسے جنت عطا فرما دے گا۔ تو سامعین محترم، جہاں پہ اللہ والے رہتے ہیں ان کی دیواروں کے سائوں میں بھی اتنی برکت ہوتی ہے کہ رب تعالیٰ ان کے عذاب کے اندر
تخفیف فرما دیتا ہے اور عذاب سے چھٹکارا عطا فرما کر اسے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر دوسرے دن وہ لڑکا آیا، خواب کے اندر دیکھا اس کا والد گرامی جنت کے اندر ٹہل رہا ہے اور جنت کا لباس پہن کر ٹہل رہا ہے، خوش خرم ہے۔ اور دوسرے دن وہی لڑکا آتا ہے اور بڑا خوش آتا ہے، آپ کو سلام پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے حضور والا میں نے آج دیکھا ہے کہ میرا والد گرامی بہت خوش ہے اور جنت کے اندر ٹہل رہا ہے، اور اس نے یہ وصیت کی ہے کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ کے اندر بیٹھا کرو، کیونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، آل رسول بھی ہیں، حسن اور حسینی ہیں۔ رب تعالی جیسے مجھے جہنم سے چھٹکارا عطا فرما کر جنت عطا فرما دی ہے، اسی طرح تو بھی ان کی بارگاہ میں بیٹھا کر ان سے محبت کیے کر، ان کے صدقے رب تعالی تجھے بھی دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما دے۔ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث العالم کا، دونوں جہاں میں ہمیں ہے سہارا غوث العالم کا، بلا خوف و خطر چلا جائے فردوس اعلیٰ کو، فقط ایک شرط ہے کہ ہو نام لیوا غوث اعظم کا، فقط ایک شرط ہے کہ ہو نام لیوا غوث اعظم کا۔ تو سوامی محترم یہی وہ پرانے مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ اللہ والے اور ان کے غلام اور حضور علیہ السلام کے غلام انبیاء کی نسبت کا بھی حیا کرتے تھے اور ان سے برکتیں حاصل کرتے تھے، جیسا کہ میں نے قرآن سے بھی ثابت کیا، حدیثوں سے بھی ثابت کیا اور اللہ والوں کے اقوال سے بھی ثابت کیا۔ اور وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جب جاتے تھے ان سے دعائیں بھی کراتے تھے، اور جہاں جہاں وہ عبادت کرتے تھے وہاں بیٹھ کر دعا کرتے تھے، رب تعالیٰ ان نسبت والی چیزوں کے صدقے رب تعالیٰ انہیں کامیابیاں عطا فرما دیتا تھا۔ اللہ والوں کی نسبت بڑی چیز ہے، اگر مل جائے یہ دولت تو بڑی چیز ہے۔ وآخر دعوانا الحمد